خوش آمدید بلوچستان 24 کے ایک نئے ولاگ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ولاگ کا عنوان ہے کیلشیم کی کمی کی 15 علامات اور اس کا علاج۔ کیلشیم ہمارے جسم میں استعمال ہونے والا ایک انتہائی اہم منرل ہے۔ کیلشیم ہماری ہڈیوں، دانتوں، پٹھوں اور دل کو صحت مند رکھنے کے علاوہ بھی ہمارے جسم کو فعال رکھنے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم کیلشیم پوری مقدار میں نہیں کھا رہے تو یہ ہمارے جسم میں کیلشیم کی کمی کو پیدا کر کے کئی دائمی بیماریوں کو دعوت دیتا ہے۔ کیلشیم کی کمی خاص طور پر خواتین کو بہت متاثر کرتی ہے۔ خواتین 30 سال کی عمر کے بعد اس کمی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اگر بچے کیلشیم کی کمی کا شکار ہو جائیں تو ان کی جسمانی نشو و نما میں کمی رہ جاتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق 19 سے 50 سال کی عمر کے افراد کے لیے روزانہ 1000 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ کے عمر کے لوگوں کے لیے 1200 ملی گرام کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ پڑھنے اور سننے میں تو یہ بہت کم مقدار سنائی دیتی ہے، لیکن بیشتر افراد اس کے حصول میں ناکام رہتے ہیں اور کیلشیم کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیلشیم کی کمی آج کل کے مسئلوں میں سے ایک عام مسئلہ بن چکا ہے۔ کیلشیم کی کمی کا مسئلہ ایک سنگین مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی غذا میں کیلشیم کی ناکافی مقدار کی وجہ سے بائیوکلیکسیمیا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے کمی کی صورت میں خون میں کیلشیم کی عام سطح کو برقرار رکھنے کے لیے ہڈیوں سے کیلشیم کھینچ لے گا۔ اس طرح اعصاب، پٹھوں، دماغ اور دل کے جسمانی اہم کام انجام دینے کے لیے جب ہڈیوں میں کیلشیم سٹورز کی جگہ نہیں لی جاتی تو کیلشیم کی یہ جاری کمی بالآخر ہڈیوں اور اسٹیریوپوسس کے پتلے ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ کیلشیم کی کمی کی علامات۔ پہلا، پٹھوں میں کھنچاؤ۔ پٹھوں میں کھنچاؤ، درد اور کھلیاں پڑنا کیلشیم کی کمی کی ابتدائی علامات ہیں، جس میں سے عام طور پر ٹانگوں اور بازوؤں میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے جسم میں درد کا محسوس کرنا ہے۔ مزید علامات میں ان علامات کا سن ہو جانا، ہاتھوں، بازوؤں، ٹانگوں، پیروں اور منہ وغیرہ میں سوئیوں کا جھکنا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ مزید علامات کیلشیم کی شدید کمی کی نشانیاں ہیں۔ ان علامات کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرا، ہر وقت سستی اور غنودگی طاری رہنا۔ کیلشیم کی کمی کی صورت میں جسمانی طور پر سستی اور غنودگی طاری رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حالت میں جسم میں کیلشیم کی کمی کی سطح کو متوازن کیا جاتا ہے۔ ہمارا جسم ایک وقت میں مخصوص تعداد میں کیلشیم کو جذب کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ کھانے سے کیلشیم کی کمی کو پورا کر لیا جائے گا، بلکہ آہستہ آہستہ کم مقدار میں سارا دن میں وقفے کے ساتھ کھانا بہتر ہوتا ہے۔ تیسرا، شدید تھکاوٹ محسوس ہونا۔ کیلشیم کی کمی کی صورت میں جسم شدید تھکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ سستی اور کاہلی اور توانائی کا فقدان پیدا ہوتا ہے۔ اس کی مزید علامت میں سر کا ہلکا محسوس ہونا، چکر آنا، دماغ کے آگے دھند کا چھا جانا، توجہ میں کمی وغیرہ شامل ہیں۔ چیزوں کا بھولنا اور معاملات کو حل کرتے وقت دماغ کا الجھن کا شکار ہونا یعنی کنفیوز ہونا بھی شامل ہیں۔ چوتھا، حیض سے پہلے تکلیف۔ خواتین کی اس بیماری کی ایک وجہ کیلشیم کی کمی بھی ہے اور اس میڈیکل کی تحقیق کے مطابق روزانہ 500 ملی گرام کیلشیم کھانے والی خواتین جو اس بیماری میں مبتلا تھیں، ان خواتین میں روزانہ اتنی کیلشیم لینے کے باعث کچھ فرق دیکھا گیا ہے۔ اس تکلیف کی وجہ سے خواتین کے موڈ میں جہاں بہت ساری تبدیلی آتی ہے، وہ بھی بہتر ہوتے دیکھی گئی ہے۔ ایسی خواتین میں کام کرنے کی صلاحیت کو بھی دیکھا گیا ہے، وہ پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے اپنے کام انجام دیتی نظر آئی ہیں۔ پانچواں، انگلیاں سن ہونا یا سوئیاں چبھنا۔ یہ جسم میں کیلشیم کی کمی کی سب سے بڑی اور پہلی وجہ ہوتی ہے۔ اس کمی کے ہونے پر اکثر افراد اس پر توجہ بھی نہیں دیتے،
ماہرین طب کے مطابق انگلیوں کا سن ہونا یا ان کا سو جانا یعنی کہ انگلیوں میں سوئیاں چبھنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کا جسم کیلشیم کی کمی کا شکار ہو رہا ہے۔ چھٹا، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونا۔ طبی ماہرین کے مطابق دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ جائے اور یہ مسئلہ کافی دن تک چلتا رہے تو یہ کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے فوری ڈاکٹر سے رجوع کر کے مکمل معائنہ کروانا چاہیے۔ ساتواں، یادداشت کا کمزور ہو جانا۔ طبی ماہرین کے مطابق کیلشیم کی کمی کی ایک علامت چیزیں بھول جانا یا بھلکڑ ہو جانا ہے۔ اس کی وجہ عام طور پر ہر وقت طاری تھکاوٹ ہوتی ہے جو باتوں کو ذہن میں نقش نہیں ہونے دیتی۔ آٹھواں، ناخن اور جلد۔ کیلشیم کی کمی ناخن کی ساخت کو بدل دیتی ہے اور اس کی کمی کی وجہ سے ناخن خشک ہو جاتے ہیں، ناخن ٹوٹنا اور کھردرے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیلشیم کی شدید کمی کے باعث سر کے بال چھوٹے چھوٹے اسپاٹس میں جھڑ جاتے ہیں جسے عام طور پر بال جھڑ کہا جاتا ہے۔ کیلشیم کی کمی کی علامات جلد پر بھی ظاہر ہوتی ہیں اور جلد کی بہت ساری بیماریاں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہیں، جیسا کہ ایگزیما اور چنبل کی بیماری کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ نواں، ہڈیوں کی بیماریاں۔ کیلشیم ہڈیوں کی ساخت کو برقرار رکھنے والا بنیادی عنصر ہے۔ ہڈیوں میں کیلشیم کی ایک بڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ اگر جسم میں کیلشیم کی کمی واقع ہو جائے تو جسم اپنی کیلشیم ہڈیوں سے پوری کرتا ہے۔ اس وجہ سے جسم کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں، مزید ہڈیاں باریک ہونے لگتی ہیں، اس قدر کمزور ہو جاتی ہیں کہ ایک معمولی چوٹ سے بھی ٹوٹ سکتی ہیں۔ 10واں، دانت کے مسائل۔ کیلشیم دانتوں کی صحت کے لیے انتہائی اہم جز ہے۔ کیلشیم کی کمی دانتوں پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر دانت فرسودگی کا شکار ہونے لگے اور کیویٹیز کا مسئلہ بار بار اٹھنے لگے تو فوری ڈینٹسٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس کی کمی کی وجہ سے سانس میں بدبو بھی پیدا ہونے لگتی ہے۔ ایسی صورت میں دودھ کا پینا زیادہ کر دیں تاکہ کیلشیم کی کمی کو پورا کیا جا سکے اور دانتوں کے مسائل سے بچا جا سکے۔ 11واں، مسلز کی اکڑن۔ مسلز کا اکڑنا بھی کیلشیم کی کمی کی ابتدائی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ ویسے تو کسی مسل کا اکڑنا خطرے کی گھنٹی نہیں ہے، تاہم دن میں کئی بار ایسا ہو تو یہ کیلشیم کی کمی کا باعث ہو سکتا ہے۔ 12واں، سر کا گھومنا۔ اگر آپ کو اکثر سر کے چکرانے کی شکایت رہتی ہے تو یہ مختلف امراض کی وجہ سے ہو سکتا ہے، مگر یہ مسئلہ کیلشیم کی شدید کمی کے باعث بھی ہو سکتا ہے۔ 13واں، وٹامن ڈی کی کمی۔ کیلشیم کو جسم میں جذب ہونے کے لیے وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں سے کسی ایک کی کمی ایک دوسرے کے جزو پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ کیلشیم اور وٹامن سے بھرپور غذائیں کھائیں جیسا کہ دلیا، دودھ اور جوس وغیرہ کا استعمال بڑھا دیں۔ وٹامن ڈی کے حصول کے لیے دھوپ کی روشنی بھی وٹامن ڈی کو حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین اور قدرتی ذریعہ ہے۔ 14واں، ہائی بلڈ پریشر۔ طبی ماہرین کے مطابق کیلشیم کے جسم میں سے مناسب مقدار بلڈ پریشر کو معمول میں رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ کیلشیم خون کی شریانوں میں مدد دینے والا جز ہے۔ کیلشیم اعصاب اور خلیات کے سگنلز کی منتقلی میں بھی مدد دیتا ہے۔ 15واں، ڈپریشن۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کیلشیم کی کمی ہمارے موڈ میں آنے والی تبدیلیوں کا باعث ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن جیسی بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ کیلشیم کی کمی کا علاج۔ طویل مدتی صحت سے متعلق مسائل کی روک تھام اور مضبوط ہڈیوں کو برقرار رکھنے کے لیے کیلشیم کی کمی کا علاج بہت ضروری ہے۔ کیلشیم کی کمی کا علاج ذیل طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ کیلشیم سپلیمنٹس۔ اگر آپ خوراک سے کافی کیلشیم حاصل کرنے سے قاصر ہیں تو ڈاکٹر آپ کو کیلشیم سپلیمنٹس لینے کا مشورہ دے سکتا ہے۔ یہ کیلشیم سپلیمنٹس پانی میں گھول کر یا پھر چبانے والی گولیوں کی شکل میں دستیاب ہیں۔ ان کا استعمال ایسے حالات کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے جو منافقانہ بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔
تاہم ان سپلیمنٹس کو آپ کی نگرانی میں لیا جانا چاہیے، تاہم ان سپلیمنٹس کی زیادہ مقدار بہت خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ انجیکشن اکثر غذا میں تبدیلی اور سپلیمنٹس مطلوب نتائج برآمد نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا معالج باقاعدگی سے کیلشیم انجیکشن دے کر آپ کی کیلشیم کی سطح کو منظم کر سکتا ہے۔ جب آپ کیلشیم کمی کے علاج کی وجوہات، علامات اور طریقوں سے واقف ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ پھر آپ ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ کیلشیم کی کمی کا گھریلو علاج: دودھ کو وافر مقدار میں استعمال کریں۔ اپنے اسنیک میں دودھ، دہی یا پنیر والی چیزوں کا استعمال کریں۔ ہری سبزیوں کا استعمال زیادہ کر دیں۔ بڑی ڈش میں ہری سبزیوں کو منتخب کریں۔ مچھلی، چکن، بیف یا مٹن کے گوشت میں سبزیوں کو استعمال کریں۔ مزید کیلشیم کے لیے کھانا پکانے میں گوشت کو بین کرڈ اور سویا مصنوعات سے تبدیل کریں۔ سویا چکن کا استعمال کریں۔ سمندری غذا کھائیں۔ پھلوں کا استعمال زیادہ کریں۔ دہی اور پھلوں کی اسموتھیز بنائیں۔ خشک میوہ جات کا استعمال کریں۔ خشک میوہ جات میں بادام، پستہ، انجیر، اخروٹ وغیرہ کھائیں۔ تل اور گری دار میوے: اپنے گھر میں بنایا سویا بین دودھ کی ترکیب میں سیاہ تل یا گری دار میوے شامل کریں۔ ٹھوس ٹوفو کا استعمال اپنے آملیٹ، ابلا ہوا انڈا، کسٹرڈ، کریم، ساس، دلیا یا سوپ وغیرہ میں شکری مشروبات کو کم چکنائی کے دودھ یا کیلشیم سے سیر شدہ سویا دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ ناظرین، آج کا ولاگ آپ نے دیکھا اور سنا۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کریں۔ انشاءاللہ جلد ہی ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔